بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی ہم غار ثور کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہیں۔ یہ وہ خوبصورت پہاڑی ہے، 5000 سے میٹر سے زیادہ یہ پہاڑی، جہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت کی شب تشریف فرما ہوئے، وہاں جانے کا ارادہ ہے۔ اب آپ سے دعاؤں کی التجا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی۔ اس وقت ہم غار ثور کے بالکل قریب ہیں۔ ویسے تو یہ جبل ثور جو ہے وہ اس پر ہم چڑھ رہے ہیں، لیکن وہ غار جن انتہائی قریب ہے۔ یہاں یہ جو ہے وہ سفر سیڑھیاں سی بنائی گئیں، اور یہ بالکل میں آپ کو اگر دکھاؤں اینڈ کا ویو، یہ جہاں ہلکا سا بلیو کلر کا جو ہے وہ باکس نظر آ رہا ہے، یہ اصل میں ایک چھتری سی ہے، یہ انہوں نے ایک صاحبان سا بنایا ہوا ہے۔ اس سارے سفر کے اندر ہم نے دیکھا یہ کبوتر جو ہمارے ساتھ ساتھ چلتے رہے، جگہ جگہ کبوتر ہیں۔ سیرت ضیاء النبی شریف کے اندر پیر کرم شاہ الازہری علیہ الرحمہ نے یہ لکھا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور کے اندر پہنچے تو کبوتری کو حکم ہوا کہ کبوتری نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تھوڑی دیر کے لیے نگہبانی کرتے ہوئے، نوکری پیش کرتے ہوئے جو ہے وہ بچے دیے، گھونسلہ بنایا، اور تاکہ کفار کو یوں لگے کہ یہاں کافی دیر سے کوئی نہیں آیا۔ تو پیر صاحب علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کبوتری اور کبوتر کو یہ انعام عطا فرمایا کہ ان کی نسل جو ہے وہ رہتی دنیا تک، قیامت تک حرم شریف کے اندر رہے گی، اور کسی کو شکار کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ کبوتروں کا ایک سلسلہ جو وہ نیچے سے چلتا آ رہا ہے، ہم آگے اپنے سفر کی طرح رواں دواں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جملہ دیکھنے سننے والوں کی جملہ حاجات کو پورا فرمائے، سب کی جملہ دعاؤں کو قبول فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی۔ ہم غار ثور پر پہنچ کر کے حاضری دی ہے، یہاں نوافل پڑھنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی ہے، دعائیں کی ہیں، اور مختصر سی محفل پاک بھی سجائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بالخصوص جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جنہوں نے یہ کہا کہ خصوصی ہمارے لیے دعا کرنا، بالخصوص ان سب کے لیے دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کی تکالیف دور فرمائے، سب کو اس بابرکت سفر کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ بحمد اللہ تعالی، اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے آج ہم غار ثور کے اندر پہنچے ہیں۔ یہ وہ بابرکت پہاڑی ہے، بابرکت غار ہے، جہاں آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سفر و حضر کے ساتھ رہنے والے اپنے سب سے پیارے دوست، پیارے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات کی تنہائی میں اس غار کے اوپر تشریف فرما ہوئے۔ یقیناً اس غار کو تعصب قیامت عزتیں اور شانیں عطا فرما دی۔ ایک مشکل سفر، مشکل پہاڑی، اور اس کے باوجود آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہاڑ میں تشریف فرما ہوئے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب آپ ہجرت کی شب مکہ سے چلے تو غار حرا نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر تشریف فرما ہو جائیے۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غار کا انتخاب فرمایا جہاں ہم بیٹھے ہیں، جس بابرکت پہاڑی کی برکتیں ہم سمیٹ رہے ہیں۔ اس پہاڑی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رنجا فرمایا۔ اب یہ ساری سیڑھی بن چکی ہیں، جگہ جگہ انہوں نے پتھروں کو کھود کر جو ہے وہ راستے بنانے کی کوشش کی ہے، اور ہم جو ہے وہ اس مشکل سفر کو طے کر کے آئے ہیں۔ لیکن ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے لیے تو آسانی ہے کہ ہم سیڑھیوں پر چڑھ کر کے پتھروں کے اوپر، لیکن وہ کیسا منظر ہوگا جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا کر تشریف فرما ہو رہے ہوں گے، اس پہاڑی پر جو ہے وہ چڑھ رہے ہوں گے، آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مبارک کندھوں پر ہوں گے، صدیق اکبر کے کندھوں پر قربان جائیں جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ آپ کی جو 3 دعائیں تھیں کہ یا اللہ میری آنکھ ہو اور چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی رہے، اس دعا کی قبولیت کی گھڑی تھی، وہ دعا قبول ہونے جا رہی تھی۔ آپ نے غار کو صاف فرمایا، اور جگہ جگہ جو سوراخ تھے سوراخوں کو بند کیا، اور پھر جو ہے وہ آخری سوراخ پر اپنی ایڑی مبارک رکھی، اور آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود کے اندر سلایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گود کے اندر آرام فرما ہیں،
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دعائیں کچھ اس انداز سے قبول ہو رہی ہیں۔ حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے تن میرا جے چشماں ہووے تے میں سونیا ویکھ نہ رجاں لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمے ایک کھولاں تے ایک کجاں انہاں دتا مینوں سمجھ نہ آوے تے میں ہور کدے ول بھجاں مرشد دا دیدار وی باہو تے مینوں لکھ کروڑاں حجاں اور ہجر تیرا سونا پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑاں جی کردا تینوں کول بٹھا کے تے میں درد پرانے چھیڑاں۔ یہ وہ خوبصورت پہاڑی اور یہ وہ خوبصورت مناظر ہیں جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دعائیں قبول ہو رہی تھیں۔ آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے تھے، چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اپنی تسلیاں کر رہے تھے۔ دلی دعا اللہ تعالیٰ اس بابرکت جگہ کی خیر و برکات ہمیں نصیب فرمائے اور یہاں سب کو باادب حاضی نصیب فرمائے، آمین۔ نبی سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہ۔